بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج اس موضوع پر کچھ دینی تعلیمات ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں ہم کسی کام کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی خواہش ہوتی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی تو ایک مایوسی کی کیفیت ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مایوسی کے بہت سارے درجات بھی ہیں، میں عرض کروں گا۔ آج کے درس میں سمجھنا یہ ہے کہ مایوسی کسی بھی انسان کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے، یہ بھی سمجھیں گے مایوسی آتی کیوں ہے، اور آخر میں اگر ایسی کیفیت بن جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ ویسے عمومی جو تعریف پیش کی جاتی ہے مایوسی کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو اس کے دل و دماغ پہ جو ایک تلخی آ جاتی ہے، اور وہ اپنے لیے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے نا، اسے مایوسی کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں، سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ کی خواہشوں کے مطابق وہ پڑھ نہیں سکتا، یا جو کامیابی آپ سمجھتے ہیں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا، بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کے دل میں ایک یہ جذبات سے پیدا ہو جاتی ہیں، احساس آ جاتا ہے کہ نہیں، نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مایوسی کی پھر ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، بندہ دیانتداری سے کام بھی کرتا ہے، حلال اور جائز طریقے سے جو محنت کا تقاضا بنتا ہے، بندہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی بد دیانتی نہیں کرتا، اس کے باوجود معاشی تنگی ختم ہی نہیں ہوتی، بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز ہے حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنی طرف سے کوشش پوری کرتا ہے، اس کے باوجود اسے اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت جب بنتی ہے تو یاد رکھیں، انسان کی بہت بڑی آزمائش اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جب وہ کسی خواہش کے پورا نہ ہونے پہ مایوس ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ وقتی طور پہ مایوس ہو جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ محنت کی ہے، وہ چیز حاصل نہیں ہو سکی، تو وقتی طور پہ بندے پہ ایک مشکل کا وقت آتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مستقل مایوسی بندے کی بن جاتی ہے، وہ انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ خودکشی کرنے والوں کے اسباب اگر پڑھیں تو ان میں بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس کا بروقت حل تلاش نہ کیا جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو بندہ بسا اوقات نفسیاتی مریض بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، قرآن و سنت سے بھی اس کا حل بتایا ہے۔ مایوسی کسی بھی لحاظ کی ہو، کامن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو خواہش رکھتے ہیں نا، وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اس کے حل میں جس وقت ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جو خواہش پوری نہیں ہوئی، دو صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ آیا کہ وہ ہمارے اختیار میں اور ہمارے بس میں ہے کہ ہم وہ خواہش پوری کر سکیں،
یا وہ ہماری اختیاری چیز ہے، ہم کوشش کریں تو خواہش پوری ہو سکتی ہے، وہ چیز مل سکتی ہے۔ مزید آسانی کے لیے میں یوں عرض کر دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری اختیار میں نہیں ہیں۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مختلف ہنر ہیں، مختلف سوچیں ہیں اور مختلف صلاحیتیں ہیں انسانوں کے اندر رکھی ہیں۔ کوئی اچھی صلاحیتوں کا حامل شخص ہوتا ہے، کوئی کمزور صلاحیتوں کا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ ملی جلی کیفیتیں اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہوتی ہیں۔ اچھا، باپ اب یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد یہ پڑھے یا یہ کام کرے، اتفاق سے وہ صلاحیت اس کے اندر نہ ہو، تو اب بندے کے بس میں ہے کہ کوئی نٹ بولٹ اس کے کس دے یا کوئی میڈیسن ایسی ایجاد کر لے کہ وہ کھلائیں گے تو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کیمیکل ایسا ایجاد کر لیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اچھا، قدرتی آفتیں ایسی ہوتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ آتا ہے، بہت ساری اموات، بہت لاشیں آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، بندہ بالکل ہار جاتا ہے کہ نہیں یار اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کے بس میں نہیں ہیں اور بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں جسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی ایسی غیر اختیاری اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کی خواہش بندہ لگا کے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے باوجود رزلٹ اس کو نہیں ملے گا، تو اب اس بندے کو یہ چاہیے، قرآن عزیز نے جو نسخہ بیان کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم مدد حاصل کیا کرو صبر کر کے اور نماز ادا کر کے۔ یہ بہترین، اب سائنس بھی اس چیز کو مان چکی ہے کہ ذہنی سکون اس چیز میں ہے کہ آپ اس کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے لیے آپ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا، جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے یا کوئی سنگین حالات جب پیدا ہوتے، حضور فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، اور صبر تو ویسے بھی انبیاء کا شیوا ہے۔ تو یہ صبر اور نماز ادا کرنا، اور حقیقت میں انسان کی جو توجہ صبر اور نماز میں اس طرف دلائی گئی، اور آیت کریمہ کے آخر میں جو ارشاد بھی فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کتنے اچھے لوگ ہیں وہ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی کتنی بہترین انسان کو تسلی ہے کہ دنیا میں تم یہ دل لگا کے بیٹھ گئے ہو کہ تمہاری خواہشیں پوری ہوں، کیا تم نے یہ سمجھا نہیں ہے کہ تمہاری اللہ سے بھی ملاقات ہونی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ یہ دنیا خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ جنت ہے جہاں پہ انسان جو کچھ بھی چاہے گا اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے مادہ پرستی سے نکال کے انسان کو حقیقت شناس بنایا گیا کہ اس دنیا کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو، تمہاری توجہ اخروی زندگی کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی اس امید سے بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہم مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر سکتے، اب ظاہر ہے انسان کا دل تو دکھا ہوتا ہے، مایوس تو ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ بتایا کہ نماز کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کیا جائے اور صبر کر لیا جائے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں پھر ایک الگ چیپٹر ہے۔ اچھا، ہم لوگ جس میں پھنسے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری اختیاری مایوسیاں ہوتی ہیں۔ اختیاری مطلب کوئی نوکری ہے، اس کی تلاش میں ہم لگے رہتے ہیں، کوشش کے باوجود نہیں ملتی، اور اس طرح کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر جو طریقہ کار ہمارے علماء نے اور جو دانشور لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا، سب سے پہلے تو ہمیں اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو خواہشیں اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں نا، ان خواہشوں کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یعنی چھوٹی زندگی لیکن خواہشیں اس میں کتنی ہم لوگوں نے بنا کے رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے ایک نشان لگایا یوں
لکیر کھینچی اور اس کے ساتھ زمین پہ نیچے، تو اس کے ساتھ کچھ لکیریں ایسے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے یوں لگا دیں. پھر آپ نے ایک دائرہ یوں لگایا کہ وہ سارے خط، ساری لکیریں اس کے اندر آ گئیں. پھر جو پہلی آپ نے لکیر لگائی تھی وہاں سے ایک لمبا خط کھینچا اور دائرے سے بھی یوں باہر نکال دیا. لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے یہ کیا بنایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا جو خط میں نے کھینچا نا، لکیر لگائی، یہ انسان ہے. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں، یہ اس کی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں. ایک سے بچے گا تو دوسری میں گھر جائے گا، اس سے نکلے گا تو تیسری میں گھر جائے گا. اور یہ جو دائرہ میں نے لگایا ہے ان سب کو جس نے گھیر لیا، یہ اس کی موت ہے کہ اس موت کے دائرے سے انسان باہر نہیں جا سکتا. اچھا، صحابہ نے پوچھا حضور یہ لکیر لمبی سی کھینچ کے دائرے سے باہر چلی گئی، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کی خواہشیں ہیں. موت نے اس کو گھیرا ہوا ہے. اسے نہیں معلوم کہ میری زندگی 20 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، کتنی ہے، لیکن جو خواہشیں اس نے بنا کے رکھی ہیں وہ 100 سال بھی مل جائے تو خواہشیں پھر بھی زیادہ ہیں اس کی. اس لیے اپنی خواہشوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. میں اس کی سادی سی مثال دوں. معاشی تنگی بہت سارے لوگوں کی پرابلم بنی ہوئی ہے. سادی سی ایک مثال ہے، سیاح بندہ بھی یہی کہے گا کہ معاشی تنگی جس بندے کو ہے اب وہ مایوس تو ہو جاتا ہے کیونکہ حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے. تو کیا اس بندے نے اپنی تنخواہ کو سامنے رکھ کے پھر وہ اپنے اخراجات کی لسٹ بنائی، یا وہ اخراجات کی لسٹ پہلے بنا لیتا ہے پھر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ آپ سمجھیں گے نا دونوں میں کیا فرق نکلے گا. ایک بندہ 50,000 تنخواہ لینے والا ہے، اگر وہ 50,000 تنخواہ کو سامنے رکھ کے اب اپنی لسٹ بنائے کہ گھر کا راشن بھی ہے، ضروری بل میں نے ادا کرنے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، کرائے کا مکان ہے وہ بھی دینا ہے، تو اس کے بعد میں دیکھوں اگر کچھ بچتا ہے تو چلیں بندہ خواہش بھی کر لے. لیکن ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ رسمیں نہیں چھوڑنی، خواہشیں نہیں چھوڑنی، یارانہ نہیں چھوڑیں گے. ہم نے فضولیات جو اپنی زندگی میں شامل کی ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے. وہ ساری چل رہی ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، قرضہ لینا پڑ جائے گا، وہاں سے بھی پورا نہیں ہوا اب رشوت کی طرف جائے گا، سود کی طرف جائے گا، اور بہت سارے حرام ناجائز کام ہیں اس کی طرف جائے گا. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی تنگی کے حالات میں، مایوسی کے حالات میں اپنی خواہشیں ختم کرتا ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے مایوسی ختم کرنے کا کہ بندہ اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کرے. جو اس کے اپنے دائرۂ اختیار میں خواہشیں آتی ہیں ٹھیک ہے، زندگی ہے، حرام خواہشیں نہ ہوں، جائز خواہشیں ہو سکتی ہیں. مطلب اچھا سوٹ پہننا بندے کی خواہش ہے، اور یہ کبھی چیز بھی نہیں ہے. اچھا گھر حاصل کرنا یہ انسان کی خواہش ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جو اپنی صلاحیت ہے، جو اپنے محنت کر سکتے ہیں، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی خواہشوں کا ایک جہان پیدا کرنا چاہیے. اچھا، پھر اس میں ایک چیز یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مایوس آدمی بسا اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو اپنی خواہشیں پوری کرنے کی توقعات ہیں نا وہ کسی دوسرے کی طرف وابستہ کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جتنے تعلقات ہیں نا میرے واسطے مشکل ہی نہیں ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے نا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یعنی اپنی ذاتی محنت اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے وہ خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنے دیگر جو تعلقات ہیں، دیگر جو چیزیں ان سے وہ خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے. مطلب آپ نے کسی بندے سے توقع لگائی ہوئی ہے کہ میرا کام کروا دے گا، وقت پہ اس بندے کو وقت ہی نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، وہ آپ کے کام نہیں آ سکا، کیا کریں گے؟ اس سے بھی بدگمان ہو گئے اور اپنی زندگی میں بھی مایوسی آ گئی. تو ہمیشہ اصول یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جو آپ کی صلاحیت ہے، جو آپ خود کر سکتے ہیں، اسی پہ بھروسہ رکھیں اور وہ کام کریں. کسی دوسرے بندے پہ توقع نہ رکھیں. اگرچہ یہ دنیا ہے، دوسرے بندے سے بھی کام پڑ جاتا ہے، آپ بھی دوسرے کے کام آتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کسی سے مدد طلب کرنا ہی چھوڑ دے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری توقعات بسا اوقات ہم دوسرے بندوں سے لگا لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. اور آخری بات میں اس میں عرض کروں کہ کوئی بھی کام جو آپ شروع کرتے ہیں دین اسلام کی روح سے رہنمائی لیں کہ ہمارے شرعی طور پہ طریقہ کیا بتایا گیا. کوئی بھی کام ہے، کوئی خواہش ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ، شرعی رہنمائی اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی جائزہ لیا کہ جو میں خواہش کرتا ہوں یا جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر وہ پہلے سے آلریڈی حرام ہے تو اس کی خواہش کرنا ہی حرام ہے، وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے
کوئی بھی خواہش ہے، کوئی آپ کی چاہت ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو حلال حرام کی تمیز تو کریں۔ اگر وہ جائز کام ہے، اچھی خواہش ہے، اس کے بعد استخارہ کرنے کا ہمیں شرعی طریقہ بتایا گیا کہ استخارہ کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس بندے کے لیے کوئی اثرات ایسے نمایاں کیے جاتے ہیں، کوئی اشارے ایسے دے دیے جاتے ہیں کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ اس کے بعد جو کام کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو مستند کوئی بندہ ہے، عالم دین ہے یا کوئی اور دانشور ہے، مشورہ لینے کا بھی قرآن عزیز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب یہ جنگی معاملات طے ہو رہے تھے تو ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی اپنے صحابہ سے بھی مشورہ کیا کریں۔ یعنی یہ جو پروسیس جتنا بھی بتایا گیا کہ حلال حرام کی تمیز ہے، استخارے کا عمل ہے، صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے آپ نماز سکھایا کرتے تھے۔ ہر کام میں استخارہ، ہر کام میں استخارہ، سفر کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، استخارے کی حضور تعلیم دیا کرتے۔ پھر مشاورت کا عمل، اس سارے کام کے بعد حلال حرام کی تمیز بھی کر لی، استخارہ بھی کر لیا، مشورہ بھی کر لیا۔ اب قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، دنیا کے کام سارے کر لیے، کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اب اللہ پہ بھروسہ کر لو، وہ کام اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو۔ پھر بھروسہ کس طرح کا؟ ایک بھروسہ چیک کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ ایک بھروسہ ہوتا ہے ہمیں اپنی دولت پہ، اور ایک بھروسہ ہوتا ہے ہمیں اپنے تعلق پہ۔ بندہ اپنے تعلق، اپنی دولت، اپنی اختیارات کی وجہ سے کتنا حوصلے کے ساتھ قدم اٹھا جاتا ہے، کیوں؟ ہر چیز میرے اختیار میں ہے۔ کیا اتنا حوصلہ کبھی اللہ پر بھروسہ بھی جو ہوتا ہے اس پر بھی ہوا ہے کبھی؟ ہمارا توکل کیا ہے؟ اگر ہم کوئی کام کرنے بھی لگتے ہیں جہاں پہ اللہ کی بات آئے، اگرچہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر لیا، دعا کر لی ہے، جو اسباب بنتے تھے وہ پورے کر لیے، پھر بندہ پھر بھی سوچ رہا ہوتا ہے اچھا اگر ایدا نہ ہویا تو پھر کی ہوئے گا؟ یعنی اپنی دولت پہ پورا اعتماد ہے، اپنے تعلق پہ پورا اعتماد ہے، اپنی طاقت پہ پورا اعتماد ہے، لیکن اللہ پہ جب اعتماد کرنے کا وقت ہوتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی اس میں اعتماد ہمارا بڑا کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیں، آپ کے دائرۂ اختیار کا کام ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ بھروسہ بھی ایسے، جیسے میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے صوفیاء نے فرمایا اللہ کی بارگاہ پہ بھروسہ ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک میت ہے نا، میت مردہ ہے، اس کو غسل دینے کے لیے اگر اسے دائیں کروٹ لیٹائیں تو وہ لیٹ جائے گا، اگر اسے بائیں لیٹائیں تو بائیں لیٹ جائے گا، اسے سہارا دیں تو وہ آگے سے مزاحمت نہیں کرے گا، الٹا کر دیں تو الٹا ہو جائے گا، سیدھا کر دیں سیدھا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے سامنے بندے کو یوں رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس حالات میں رکھے گا تو میں سمجھوں گا کہ یہی میرے لیے بہتری ہے، ان حالات میں رکھے گا تو یہی میرے لیے بہتری ہے۔ اگر ایک خواہش پوری نہیں ہوئی تو کبھی اپنے جائزہ لیا کہ اللہ نے ہمیں کتنی اور ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں، کبھی ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں ہوتی، اللہ نے پھر بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز اگر نہیں مل رہی تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی دیگر نعمتوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم تندرستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کو تندرستی حاصل نہیں ہے۔ ہم ایک عزت دار گھرانے میں اور ایک چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ایک اگر خواہش پوری نہیں ہوئی، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں اللہ نے بن مانگے، بغیر طلب کے، بغیر ضرورت کے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، تو اللہ کی دیگر نعمتوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ مایوسی کے حل کے لیے چند ایک چیزیں جو میں نے اپنے تئیں ضروری سمجھی ہیں، اہم سمجھی، آپ کے سامنے بھی عرض کی ہیں۔ تو جو باتیں دینی لحاظ سے ہم سمجھتے رہتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔